بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام
امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے پیارے عزیز ساتھیوں، انتہائی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ موجودہ حالات تے دلالت کر رہے ہیں، کرونا وبا دی وجہ تو اموات دی کثرت اور بہت سارے لوگ دنیا تو جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ قیامت دے قریب سخت گرمی چ بھی ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ہوا دے چلن دی وجہ تو زیادہ علماء دنیا تو اٹھ جان گے۔ جدوں میں حدیث پڑھی میں کافی دیر تک سوچدا رہا کہ جون دے مہینے چ بھی ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی ہیں، یہ ٹھنڈیاں ہواواں دا چلنا اتنی شدت دی اور سردار مہینے دے اندر چونکہ گرمی دا سردار مہینہ اور اس مہینے دے اندر ہواواں دا چلنا میرے پیغمبر دی صداقت دی نشانی ہے اور زبان نبوت دی صداقت اور سچے ہون دی نشانی۔ اور علماء کتنے دنیا تو چلے گئے اور جا رہے نے۔ میرے بھائی، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، جو کہ آ کے رہنی ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت، کوئی دنیا دا جابر، کوئی دنیا دا زبردست اور زیر دست، کوئی بادشاہ حکمران، کوئی رائی اور رعایا، کوئی حکیم اور طبیب، کوئی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، کوئی صدر، کوئی دنیا دا بادشاہ اور شہنشاہ، کوئی نبی ولی اس موت کے شکنجے کو بچ نہیں سکیا، نہ بچ سکتا نہ بچ سکے گا۔ ہزارہ جنازے ہتھاں چو گزر رہے نے اور گزر چکے نے، اور ایک وقت آنا اس چار پائی تے مینو تینوں پا کے بھی اس جنگل سے چھڈ آنا، گھر ویران ہو جاندے نے،
قبرستان آباد ہو جاندے نے، دنیا دیاں آساں تے امیداں ایتھے ہی رہ جاندیاں نے۔ جدوں اس حویلی چوں دھواں نکل جانا ہے، اپنے پرائے ہو جان گے، کوئی بیٹا بیٹی تیرے کم نہیں آئے گا، کوئی بیوی، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی تینوں اپنے گھر دی چار دیواری چ رکھ نہیں سکے گا۔ ادھروں روح نکل دیئے، لباس چینج ہو گیا ہے، نام چینج ہو گیا ہے، جیڑا جسم ہے وہ ڈیڈ باڈی تبدیل ہو گیا ہے، میت تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر تو بوسکی پائی ہے، لٹھا پایا ہے، کرنڈی پائی، کینچیاں نہ کٹ کے سائیاں نے لا لینا ہے، وہ دی جگہ تے 2 گز دا کفن پہ جانا ہے، وہ بھی نصیب چنگے ہوئے تے 2 گز کفن دا ٹوٹا مل جائے گا، نہیں تے کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق کے۔ آئیے قرآن دی صدا تے آواز سنیے، قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ دھیان مار لو نا، آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی اس کائنات دے اندر نہیں رہا، کوئی ولی بھی اس دنیا دے اندر نہیں رہا۔ ایک وقت آنا ہے حضرت عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہنی ہے۔ حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دے لال تک جننے بھی نبی آئے نے، ہر ایک نے موت دا جام پیتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ تے گل بڑی پیاری ہے، کربی شاعر نے کیتی ہے، آندا ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ اور انسان موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر زی روح چیز نے، زی جان چیز نے پی کے رہنا ہے۔ تے قبر ایک ایسا دروازہ میرے بھائی، ہر انسان نے او دے چو گزر کے رہنا۔ تے بڑی پیاری گل کیتی آندا ہے لو کانا فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد۔ آندے نے اگر بقا ہوتی تے آمینہ دے لال دنیا چ ہمیشہ ہی رہتے، اگر آقا دنیا تو چلے گئے نے، میں تے تو نہیں رہ سکتا۔ کوئی ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، اور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا دھیان مارو نا، وہ فرشتہ ہوندا ہے ماواں دیاں گوداں چو کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، وہ آوندا ہے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے، وہ آوندا ہے خامد دے کولوں
بیوی کھو کے لے جاندہ ہے. ویکھو نا اگلے دن دی گل ہے, ایتھوں تیارا ایئرپورٹ تو PIA دا اڑدا ہے تے جا کے اپنی منزل تے پہنچ جاندہ ہے, حتیٰ کہ رن وے تے لین لگا. پھر اس انہیں جہاز نو چک لیا پائلٹ نے, لیندہ لیندہ جہاز پھر چکیا گیا. اتو آواز آؤندی ہے تھوڑے لین دا وقت نہیں آیا, تھوڑے اگاں جان دا وقت آ گیا. اس جہاز کے اندر کنے لوگ سن جنہ فون کیتا ہے اسی 1.5 گھنٹے تک تھوڑے کو لو وانگے, تسی ایئرپورٹ تے آ جاؤ, اگو لین والے. بلکہ اس جہاز کے اندر ایک زبیر نامی آدمی ہے جیڑا اللہ نے بچایا, انہوں خراش تک بھی نہیں آئی. رب بچانتے آئے تے موت دیاں ہنیریاں چو بچا لوے, تے نہ بچانتے آئے پوری فیملی اس جہاز دے اندر, 3 بیٹے بھی, ماں تے باپ بھی, ساری فیملی ایکو جہاز کی چلی گئی. میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا سا, ریاض دے اندر نا 2 عربی جوان قبرستان دے اندر گئے, جا کے ویندے نے ایک قبر نکلی ہے تے قبر تے کھلو کے آخرت نو یاد پہ کر دینے. کدی تساں بھی یاد کیتے, سانو تے دن رات دنیا کمان دی لگی ہے, ایتھوں مال کٹھا کر لئیے, اتھوں کر لئیے, فلاٹ کیویں کرنا ہے, دھوکھا کیویں کرنا ہے. آقا فرماتے نے 8 دن تو بعد قبرستان جایا کرو, تھانو آخرت یاد رہے گی. یہ دوویں نوجوان سید توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ یہ واقعہ بیان کر رہے سن. آندھنے وہ 2 نوجوان قبرستان دے اندر گئے تے قبرستان دے اندر قبر ایک نکلی ہے, ایک جیڑا ہے او دا وجود ذرا بھارا ہے تے دوجا جیڑا ہے او دا وجود پتلا ہے. تے بھارے نو دوجا بھائی آندا یار وچ لمیاں پے کے ویکھ. وہ آندا اگر میں پے گیا تے میرے کو اٹھیا نہیں جائے گا, تیرا وجود پتلا ہے, تو لمیاں پے کے ویکھ. تے جیڑا آندا سی نا بھارا, رات نو اسے ہی نوجوان دی ڈیتھ ہو جاندی ہے. اگلے دن اس قبر دے اندر گیا تے وہ نوجوان ہی گیا. ایک عربی شیخ نے بڑی کمال دی انہاں واقعہ بیان کیتا ہے. دمشق دا قبرستان ہے, بڑا معروف قبرستان, بہت بڑا, جس اندر انبیاء, شہداء, اولیاء دیاں قبراں نے. او دے اندر گورگن جڑا قبراں کڈدا ہے انہیں واقعہ بیان کیتا ہے. ایک عورت آئی تے آن کے آندی ہے قبر کڈ دیا جے. انہیں قبر کڈی تے جدوں قبر دے اندر اتردا ہے اس نوجوان نو وچ رکھیا جاندا ہے. ویندا کی ہے پوری قبر جنت دا باغیچہ بن گئی ہے. ویندیاں لیکن سارا منظر وہ قبر کڈن والا نوجوان ویکھ رہا ہے اور کسے نو نہیں نظر آ رہا. آئے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے وہ دی میت نو اٹھا کے لے گئے. وہ بے ہوش ہو گیا یہ منظر ویکھ کے, ہوش آیا, تھوڑے دن گزرے, پھر وہی عورت آئی ایک قبر ہور کڈ دے. وہ آندا ہے جی بی بی آئی اگلے دن یہی آئی سی. پھر انہیں دوجی قبر کڈی, وہ بھی قبر جڑی ہے جنت دا باغیچہ بن جاندی ہے. اے بندہ اس بی بی دے پیچھے جاندا ہے, اس بی بی نو پوچھدا بی بی پہلے دن تو آئی سیں تے تو کیا سی قبر کٹ دے, تے قبر میں کٹ دیتی تے وہ قبر جنت دا باغیچہ بن گئی. تے دوسری دفعہ بھی میں قبر کڈی تے وہ بھی جنت دا باغیچہ بن گئی. گل کی ہے یہ دوویں کون نے؟ وہ عورت آندی ہے اللہ والیا دوویں ہی میرے بیٹے نے. ایک بیٹا علم پڑھدا سی, دوجا او دی روٹی دا انتظام کردا سی. ہن تسی حساب لاؤ نا کنے کو طالب علماں نے جڑے علم پڑھن والے نے انہاں دے کھانے دا انتظام کرنے. طالب علم جڑا علم حاصل کردا ہے او دی قبر جنت دا باغیچہ بن گئی. لیکن بندی کدوں ہے جدو اللہ والے بن جائے. تے دوسرا جڑا سی وہ کما کما کے انہوں خرچہ دیندا سی. پتہ کی لگا
جڑا طالب علم دے خورد و نوش دا انتظام کردا ہے اللہ او دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا دین گے تے جڑا قرآن و حدیث دا علم سکھدا ہے اللہ اس طالب علم دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دے. اس واسطے میرے بھائیو اس دنیا چ بیٹھ نہیں رہنا. ہر انسان جان واسطے آیا ہے. قرآن سنیے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. موت دے کولو جنہ مرضی فرار ہو لو، اے موت دے کولو جنہ مرضی بچ لو، ایک وقت آئے گا فإنه ملاقيكم، اے موت دے نال تھوڑی ملاقات ہو کے رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. پاویں شیشے دے محل بنا لے، شیشے دے بنگلے بنا لے، شیشے دیاں کوٹھیاں بنا لے، ایک وقت آئے گا موت نے تینوں اوتھے بھی پا لینا ہے. کوئی انسان اس موت دے کولوں نہیں بچ سکا. مینوں تے یاد آیا بخاری مسلم دی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ ہوندا موت دا پیغام لے کے تے نبی موسیٰ نے انہوں چپیڑ ماری، آنکھ نکل گئی. آنکھ دا ڈیلا تلید رکھیا رب بولو اللہ میں تے تیرے موسیٰ نبی کو گیا تھا موت دا پیغام، انہیں کو چپیڑ ماری ہے، آنکھ دا ڈیلا نکل گیا. اللہ پاک نے ایدہ آنکھ دا ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا دوبارہ جاؤ تے جا کے نا میرے نبی موسیٰ نو کہہ دے بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھے، جننے وال تھلے ہونگے نا میں انہیں سال زندگی عطا کر دیا. واقعہ نہیں سنا رہا، بخاری مسلم دی روایت ہے، حدیث میرے سامنے 1339 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر تے مسلم دے اندر 2472 نمبر حدیث ہے. ذرا غور کرو. موسیٰ نو کیا بھئی اللہ اندر نے بیل دی کانڈ دے اتے ہاتھ رکھو، جنہیں وال آؤں گے نا اسی انہیں سال تھانو زندگی عطا کر دیا گے. فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ پھر بھی موت ہے. تے نبی موسیٰ نے ادو جو جانا ہے تے ہنے ہی لائیا، وہ بول دے نہیں ادو تو جانا ہے تے ہنے ہی لائیا. جانا تے ہے نا. موت للکارے ویکھو سانو پئی مار دی. اور میرے بھائیو اج سخت دل ہو گئے، ساڑھے دلان چو نرمی ختم ہو گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی، غیبت چگلی گال ساڑھا وطیرہ بن گیا ہے. سانو آخرت یاد نہیں، موت یاد نہیں، تائیں تے ساڑھیاں مسیطاں بے آباد نے. سانو موت یاد نہیں، تائیں تے میرے بھائیو اسی مساجد وال دھیان نہیں کر دے. موت یاد نہیں، پراوان دا حق پہ مارنے ہاں. موت یاد نہیں، ماں باپ دی گستاخی پہ کرنے ہاں. موت یاد نہیں، اسی دنیا دے اندر رہ کے ایک دوسرے دے حقوق تے چھری پہ چلانے ہاں. اس واسطے موت یاد ہوئے کدی نماز نہ چھڑیں، شراب نہ پیئیں، جوا نہ کھیلیں، بدکاری نہ کریں. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ موت دا فکر نکل گیا ہے. قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. قرآن کہندا پیا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. کہتے اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اگر باقی ہے باقی رہے گا صرف عرشاں والی ذات دا چہرہ ہی رہے گا. رب دی ذات نو بقائے، باقی ہر چیز فنا ہے. کہتے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
موت للکارے ویکھو سانو پئی مار دی کدوں دی لگی پاپن اجے نہیں ہار دی موت للکارے ویکھو سانو پئی مار دی کدوں دی لگی پاپن اجے نہیں ہار دی محلہ وچ وسدیاں نو قبراں وچ واڑ دی پھر کوئی واپس آیا نہیں کوئی آیا ہے بولو محلہ چ زندگی بسر کرنے والے کوٹھیاں تے بنگلیاں چ زندگی بسر کرنے والے اج کتھے پئے نے نام و نشان بھی نہیں جسم قبر دی مٹی کھا گئی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے جڑے اپنے آپ کو کہندے سن ساڈے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا جدوں موت دا شکنجا چڑھیا پھر ساہ بھی نہیں آیا اللہ دادے تے پردادے ساڈے قبری پہنچائے نے یاد کرو پچھلیاں میرا دادا بڑا چنگا سی میرا پردادا بڑا چنگا سی میرا پڑنانا بڑا چنگا سی میرا خاندان بڑا اونچا نانا دادے تے پردادے ساڈے قبری پہنچائے سو حاکم حکیم سارے مار مکائے سو تاڑ کے قبری اتوں جندرے بھی لائے سو بول دے نہیں ہن کو قبر جو باہر نکل سکتا ہے موت نے ایسا جندرا لا دیتا ہے ہن اوتھے اساں جانا ہے انہاں ساڈے کو آنا نہیں تاڑ کے قبری اتوں جندرے بھی لائے سو بن گئے قیدی تھاؤں تھائیں جنہاں نو ہاتھ ایتھے موت نے لائے ای چھڑ گئے دیس دنیا واپس نہیں آئے ای پھر نہیں انہاں کدی مکھ وکھائے ای گزر گئے سال گنتی نہیں پتہ ہی نہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قبر مکان قدرت خدائی جے مر گیا دی کدی کوئی چٹھی نہیں آئی جے ہو گئے حال مندے حال نہ کائی جے ویکھن دے لائق رہے نہیں تے گل بڑی پیاری آندے نے کھا گئے گوشت کیڑے بھائی پیاریا اے جڑا جسم ہے جدی حفاظت کرنا ہے گرمی سردی تو اینو بچانا ہے تھوڑا جہا بیمار ہو جائیں دوائی لین واسطے نسا جانا ہے کھا گئے گوشت کب کیڑے بھائی پیاریا ہڈیاں نو سیوں لگی جا تیرا ہے باریا کدی سوچ لمی انسان وچاریا مارے گی موت تیرے نائی اے تیل حیاتی ایک دن ختم ہو جاوے گا پھر دوا دارو کوئی راس نہیں آوے گا پہنا تے بھائی دلوں پاسا کتراوے گا کوئی بھی دکھ ونڈے نائی کو ونڈا دکھ روح نکلی پترہ دے ابیرہ دے کپڑے لا لو چلو ہوئے نہیں دے کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لو لاندے نے کہ نہیں سوٹ جنہ بھی قیمتی ہے کینچیاں نہ کٹ کے بولو لے جانے او پھٹا او دیتے لمیاں پالن ہون تو جدو دنیا تے آئے ادو بھی آپ کپڑے پان جو گا نہیں تے جدو دنیا تو جایا ادو بھی آپ پان جو گا نہیں جدو آیا ادو بھی کسے ہی پائے میں ادو بھی کسے ہی نو آیا آپ نہ جو گا نہیں تے جدو دنیا تو گیا ادو بھی کسے نے نو آیا کسے نہیں کفن پہنا ہے آپ مان جو گا نہیں تے کس دنیا تے مان کرنے کس دنیا واسطے ایک کیتی ہے کدی سوچی آئی پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا اللہ اے کوٹھی میری ہے اے بنگلہ میرا ہے اوتھے پلاٹ میرا ہے
فلانی کلونی میں کٹی سی، فلانے تھا میرے انے ہاتھے نے، تیرا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکل دی ہے۔ کوئی مجمع جو کہہ دے کہ ساہ میری ہے، میرے بھائی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اس طرح حلق سے جان پھنس گئی ہے، کول ہی سارے کھڑے میں، کوئی کول تینوں موت دے کولوں بچا نہیں سکدا، کوئی اج ڈاکٹر، کوئی کسے دی دوائی، کوئی رشتہ ناتا تیرے کم نہیں آ رہا، موت نے شکنجا پا لینا ہے، دنیا دی کوئی طاقت تینوں چھڑا نہیں سکے گی۔ اے ویکھ لے موجودہ حالات دے اندر کوئی اج پیا جاندا ہے او فلانا بھی فوت ہو گیا، انہیں تے ایتھے میرے نال چاہ پئی گئی، وہ تے ایتھے میرے کول یار راتی مینوں ملیا۔ اب پچھلے جمعے ایک بھائی افتخار صاحب دا جنازہ پڑھایا، حاجی صاحب آندے نے میری انہاں نا راتی گل ہوئی اجے سویرے گل ہوئی تے ہن پتہ لگا فوت، دل نہیں منتا کہ وہ فوت ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، یہ موت آ کے رہنی ہے۔ آئیے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ وار قربان جاواں، قرآن کہتا ہے یہ موتیاں دی لڑی ہے، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں لا یزال قلب الکبیر شابا فسنتین فی حب الدنیا و طول العامل، بندہ بڑھا بھی ہو جائے نا تے بڑھے بندے نو بھی دو چیزاں جوان رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دی روایت، دو چیزاں، پہلی چیز کیڑی ہے؟ اینو دنیا دی محبت جڑی ہے جوان رکھ دیئے، تے دوجی چیز آقا فرماندے نے لمیاں لمیاں امیداں، یہ بڑھے بارے بھی جوان رکھ دیئے۔ آج میں اے کر لیا، کل اے کر لینا ہے، آج میرے اکاؤنٹ چ 10 لاکھ ہے، ہن میں 30 لاکھ کرنا ہے، 30 لاکھ ہو گیا، ہن میں کروڑ کرنا ہے، اے امیداں نے نا۔ آج ایک فیکٹری ہے دوسری لانی ہے، دوسری لگ گئی ہے کوئی تیسری لانی ہے، آج میں اینے ہاتھے بیچ لینے میں کوئی نے تے ہو ہندا کی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، امیداں پیڑ چ رہ گئیاں، قبر دے اندر چلا گیا، امیداں باسی نہیں ہوئیاں، لمیاں لمیاں امیداں اے بندے نو جوان بڑھے وارے بھی جوان رکھ دیاں نے تے دنیا دی محبت۔ حضرت انس بیان کر دے میں جگہ دے پیر فرماندے نے ابن آدم فرمایا ابن آدم تینو دو چیزاں نے جیڑیاں بڑیاں نے، ایک مال دی محبت تے ایک زندگی دی خواہش۔ مال دی محبت، مال نہ کنا پیار کرتا ہے بندہ، مال نہ آج میرے کو مال ویکھو جی، مال کو نہیں نہ کوئی قدر ہی نہیں کرتا، عزت ہی نہیں کرتا۔ بندے نو دو چیزاں لے کے بہ گئیاں، ایک مال دی محبت لے گئی اللہ اکبر کبیرہ، تے دوسری خواہشات دی محبت لے گئی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اذا امسیت فلا تنتظر الصبا، او میرے دوستو آقا فرماندے نے جدو صبح کر لیں پھر شام دا انتظار نہ کریا کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، تے جدو تو صبح کرے شام دا انتظار نہ کر، تے شام کرے تے صبح دا انتظار نہ کر۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو موت نو کنا کو یاد کر دے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول میں جانا ہے ڈنگراں نو پٹھے پٹھے پا لینا، ایک کہنے لگا میں بھی کام کر لینا ہے، میں بھی کر لینا۔ تے آقا فرماندے نے تھوڑیاں تے وہی لمیاں سوچاں نے، اینا موت نو یاد مینوں پوچھو میں کنا یاد کرنا، میں سجے پاسے سلام پھیرنا
میں کہنا محمد پتہ نہیں تینوں موت نے کھبے پاسے بھی اسلام پھیرن دینی ہے کہ نہیں. صلی اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوتا پہن رہے, ایک جوتا پہن دوسرا پہن, نبی پاک نے کندھے تے ہاتھ رکھے. علی موت نو کنا کو یاد کرنا, اللہ رسول کی جوتی پالی تجھی پا لینی ہے. آپ نے فرمایا مینوں پوچھ علی میں موت نو کنا یاد کرنا, تو تے لمبی گل کر چھڑی ہے کہ جوتی پالی تجھی پا لینی, مینوں پوچھ میں موت نو کنا یاد کرنا. میں کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا ساہ اندر ٹر گیا پتہ نہیں انہیں باہر بھی آؤں دینا کہ نہیں. کدی سوچیا میرے بھائی اے موت آ کے رہنی. نبی علیہ السلام نے نا اس طرح کے سیدھا خط کھینچیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے آپ نے فرمایا حاضل انسان, اے جڑا سیدھا خط ہے نا اے انسان ہے. تے سجے کبل چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں کھینچیاں تے آپ فرماندے نے اے دیاں زندگی دیاں مصیبتاں تے پریشانیاں نے ایک وقت آوندا ہے پھر موت نو گھیر لیندی ہے. ساری دکھ تے مصیبتاں دنیا چ رہ گئیاں. ایویں ہی ہوندا نا, ماں بھی ہے پترا تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوواں میرے ناک نہ چونیاں پہلو ہی ٹر گیا. باپ آندا ہے پتر واری میری سی تے ٹر تو گیا, میری میت نو کندھا تو دینا سی. آواز آؤندی ہے بابا کون ہے جیڑا کسے دی واری تے جائے, اے اصول میرا ہے قانون میرا ہے کہ بعض دفعہ بڈھے پیوواں نو جوان پتراں دیاں میتاں چکھنیاں پہ جاندیاں نے. میرے بھائی ایتھے رہنا نہیں, کوئی نہ رہن واسطے آیا, ایتھوں سارے جان واسطے آئے نے. سن لو میں پوچھیا 10 جاندیا رایا کین کچھ نالے لے چلا. میں پوچھیا 10 جاندیا رایا کی کچھ نالے لے چلا. جیویں آیوں اج اوویں ہی ٹریا ود لے کے کفن دا پلا. جس طرح آیا اوویں ہی تے لے کے کی چلا کفن دا ایک پلا. تے گل بڑی پیاری, ننگ ننگ پڑنگا یعنی جسمہ تو خالی, ننگ پڑنگا اتے 2 ہاتھ خالی میرے سجنا یارا کی جتن مصیبتاں چلے ٹاکی دا ونجارا. یہ ٹاکی ہوئی ہے نا تے کیڑے کیڑے پاپ ویلدا رہیا, نہ بھرا دے آ کے چھڈے نہ بہن دے چھڈے نہ کسے دا ہاتھا چھڈیا نہ زمین چھڈی تے بیوی بچیاں واسطے حلال حرام نہیں ویندا. انہاں نوں کھوانا چاہیے, بچے بھوکے نہ سون, میرے بچے چنگا پالن چنگا ہنان. تے لے کر پتہ ہی کل نو انہاں تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں, بول دے نہیں. کئیاں دے بچیاں نوں نماز بھی نہیں آوندی. گل بڑی پیاری ہے, آندے نے 10 اج کوٹھیاں بنگلے سارے کون رکھوالے. 10 اج کوٹھیاں بنگلے سارے کون رکھوالے. ہر شے دیتے او وارث بن گئے تو اج رب حوالے. ساری چیز دے سارے وارث بن تے تو ہن اللہ دے وعدے, پتہ نہیں تیرنا قبر چ کی ہونا. جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز کیتی ہے نہ دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. ہوندا سی ایک رہندا سی ایتھے, ہن گلاں ہو رہی ہے. ہوندا سی ایتھے, ہوندا سی ایک رہندا سی ایتھے, اے شکلاں یاد نہ رہیاں
بھول گئے اج سنگی ساتھی اجڑ بہاراں گئیاں 10 پسروری دنیا فانی کر دی بے وفائیاں کسے دے نال نہ اج تک اینے لگیاں توڑ نبھائیاں دسو دنیا دا کوئی آدمی ہے جڑا اج تک زندہ ہوئے تو اس دنیا نے توڑ نبھائی ہوئے میرے بھائی ادھروں نہلایا پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا چھڈ دتا تینوں اج بھیڑاں تے پائیا کسے بھی ساتھ دتا نہیں ہن جاندے جے کدی کسی نے کیا یار میرے بھرا نال تے ہن میری جگہ تے لما پا کدی کسی پتر نے کیا کہ اونوں دفن نہ کرو مینوں پا لے بولو مٹی دیو باوے وہ بول دے نہیں کفن دے گتا تے جانا کتے وے بولو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اس دنیا تو جانا ہے کوئی انسان بھی اس کائنات کے اندر رہنے واسطے نہیں آیا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ او انسان موت دا پکارا آن تو پہلے اللہ دے راج خرچ کر لے ہون بدا گیا وہ مسیطے دینے نے یہ پتران دے کام آن گے مولوی تے مانگ دے ہی نہیں دینے قرآن کہندہ ہے وہ انسان دنیا تو جانا ہی تے پھر وقت یاد رکھ لے قرآن دا ایک اور مقام سن لو نا جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے میرے پیغمبر دی پہلے حدیث سنو پھر میں قرآن دی آیت پڑھنا وا فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او آبری سبیل وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُورِ اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے یہ دے اندر مسافر دی طرح زندگی گزارو مسافر رائی رک تھلے بیندہ ہے تھوڑی دیر سانس لیا پھر اپنا سفر شروع کر دیتا دنیا والو دنیا مسافر خانہ ہے یہ ہمیں اس رہن دی جگہ نہیں یہ زندگی جڑی ہے پانی دے بلبلے دی مرندے انہیں وفا کسے نہ نہیں کی تھی 70 سال عمر ہو گئی پھر بھی جانا فلانے دی عمر 120 سال ہے پھر بھی ٹر گیا فلانے دی عمر 130 سال ہے اور میں تے ویکھیا نبی نوح دی عمر 1750 سال ہے پھر بھی موت دا جان پینا پیا لیکن محدود زندگی انہوں طویل سفر تے ترجیح نہ دیو ایتھے دنیا چ انسان کوئی بھی رہن واسطے نہیں آ ہر انسان جان واسطے آ مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول ہے پاویں مٹی مول نہیں پینا بول دے رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم ایتھوں ہی پیدا ہوئے ہیں مٹی جو پیدا ہوئے ہیں مٹی جی واپس آنا ہی مٹی جو ہی اٹھایا جانا ہے تے مٹی واسطے سارا کچھ کر لے بول دے مٹی جی جانا ہے نا گل بڑی پیاری ہے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول ہے پاویں مٹی مول نہیں پینا مٹی دے نال مٹی ہو جا مٹی تو کی لینا آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ رہنا اور ایتھے مٹی لگ جائے نا اس کمرے ایویں چاہ
ایتھے مٹی اتنے لگ ویکھو جی سجدہ کیتا ہے مولوی جی میں صفا صاف نہیں کرنا ایتھے مٹی کپڑیاں نو لگن نہیں دیتا تے پھر کی ہونا ہے تینوں منا موئی مٹی دے وچ چھڈ ہونا منا موئی مٹی دے وچ گل بڑی پیاری کیتی ہے میں نویں 0 میٹر شعر لکھ کے آندے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے اور مٹیے بول دی نہیں بولو تو صحیح کی ہے موت دا مضمون ہے تو ہی سارے بول دی نہیں مٹی دے ہیٹھ مٹیے مٹی ہو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے گل بڑی پیاری ہے موت روزانہ گھر وچ مار دیے پھیریاں موت روزانہ کل کسی دا بھائی ٹر گیا ہے کسے جماعت دا خطیب ٹر گیا ہے کسے دی بیوی ٹر گئی ہے بچیاں دی ماں ٹر گئی ہے موت روزانہ گھر وچ مار دیے پھیریاں ویندیاں ویندیاں کڈسی بلاں اے تیریاں دنیا تے بندہ جھٹ بل دا پراؤنا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے تے گل بڑی پیاری ہے قبر اڈی کے نت واجاں پئی مار دی انا بیت التراب انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ میں تنہائی دا مکانا میں سب تے ٹھویاں دا کاراں قبر اڈی کے نت واجاں پئی مار دی گر ہاں میں تیرا بندیا ارزاں گزار دی اپنا جہیز بندیا لے کے تو آنا ہے جہیز کی ہے دنیا میں فریضہ لے کے آنا جو تھکا مجھے بیٹھ رہا جہیز نیک اعمال نے اے نماز تیرا جہیز ہے اگر توفیق دیتی ہے حج تیرا جہیز ہے روزے تیرا جہیز نے صدقات و خیرات تیرا جہیز نے جہیز ہے تے گھر تیرا قبراں دی ہے میں وہاں اتنے جہیز لے کے آئی ہر گھر چ جہیز کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بولو قبراں دی ہے اپنا جہیز بندیا لے کے تو آنا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے گھر اکلا میں وچ سپ بتھیرے نے قبر دا بیان میں اگلے جمعے کرا آج موت ہے دنیا تو انسان گیا کی لے کے گیا کچھ بھی نلایا گیا اگر چنگے تے بدن چو روح میں پیچھے جمعہ پڑھایا سی نا کہ آسمان دے نوری ملائکہ آکے سپیشل جنت دے بہترین لباس ٹاٹ لے کے ہوتے ہیں رومال وہ دے چلی روح نو لپیٹ کے کھڑے آئے کتھے الیین دے اندر اور وی آئی پی پروٹوکول تے جڑا بدنصیب بدکار ہے وہ دے چہرے تے وہ دی پشت تے جب روح نکل دی فرشتہ چپیڑا مار دے مومن نو وی آئی پی پروٹوکول دیتا ہے یہ میں سارا جمعہ پڑھا چکے ہیں میں انہوں دہرانا نہیں چاہتا میرے بھائی اگر دنیا اعمال چنگے کر لے گا تو تیری موت بھی چنگی تے اگر اعمال بھڑے دے تو موت بھی بھڑی نہیں پاک نے فرمایا مومن دی روح ایویں نکلتی ہے جویں مشک چوں آسانی نہ پانی نکل جائے تے جڑا بے نماز بد عمل ہے نا وہ دی روح ایویں نکلتی ہے جس طرح ململ دا دوپٹہ تیگراں دے پا کے کھچیا جائے اور لیر لیر ہو جائے میرے بھائی اللہ ساڈی آخرت بہتر فرما اللہ دنیا تو جائیے ساڈی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انہاں لوگاں چ اللہ سانو بھی شامل اچھی کہہ دیا تو میں بات کرنا پیا گھر اکلا میں وچ سپ بتھیرے نے
بچھو زہریلے نالے گھپ ہنیرے نے کر امال چنگے سکھ جے پانا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے تے گل بڑی کمال دی ہے دل مسافر لایا رخ دے سائے تھلے دل مسافر انسان مسافر دل مسافر لایا رخ دے سائے تھلے سوچتے فکر تیری بلے مسافر بلے سوچ فکر تیری بلے مسافر بلے سایہ اس رخ دا آخر لک چھپ جانا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹیے مٹیے تو رہ جا ایک دن جانا ہے اللہ اکبر کاٹن تے لٹھے مک آکڑا جانیاں لٹھا پاندہ ہے بڑی مایا لوندہ ہے پھر آکڑا کر کے چاہتا ہے جب کچھائی کو چیز نہیں دیتی ایسا اتے وٹ نہیں پہن دیتا کاٹن تے لٹھے مک آکڑا اے جانیاں یاد نہ رہن جگ دیاں لمیاں کہانیاں بڑا متکبر تیرا موت نے مٹانا ہے اے جڑا تکبر دا کیڑا وڑ گیا ایتھے دماغ چ اے موت آئے گی ٹوٹ جائے گا گردن چ سریا ٹوٹ جائے گا آکڑ تے مغروریاں ٹوٹ جان گیاں گل بڑی ہے ہار ہار تے انگوٹھی ہوئے پاویں ہتھاں دیاں چوڑیاں پائیاں سجائیاں لائیاں یاریاں گوڑیاں بنگلے تے کوٹھی تیرے کام نہ آنا ہے مٹی دے ہیٹھ مٹی مٹیے تو جانا ہے مٹی ہی مٹی تیرا مٹیے ٹکانا ہے اس واسطے اللہ سانو دنیا دی اندر رہ کے آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک عارضی سفر مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد وہ فرمایا کرتے سن کہ دنیا دا سفر طویل ہے تے آخرت دا دنیا دا سفر قلیل ہے آخرت دا سفر طویل ہے وہ لمبا سفر ہے اس قلیل سفر کو طویل سفر تے ترجیح نہ دیو میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرائے اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا بیخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے اویلا نا قبران دے ٹھیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی او کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندہ ڈیرا ہے میرے بھائی اللہ ساڑی آخرت بہتر بہتر جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے کسے نے کام نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائیوں ایک دنیا تو جان والا دو خاموش پیغام دے کے جاتا ہے خاموش پیغام پہلا پیغام کی ہے کہ ایک دن تو میرے پیچھے آؤں والا ہے تے دوجا پیغام کی ہے میں سارا کچھ کما کے بھی ہتھوں پیروں کھالی جا رہا ہوں میں کچھ نہیں لے کے جا رہا میرے بغیر تو آنا اج میں جا رہا کل تو بھی آنا تے دوجا پیغام ہے میں ہتھوں پیروں کھالی جا رہا کوئی چیز نال نہیں لے کے جا رہا تے نال اے وی ہے نہ میری کفن نو کہ جیب لائی ہے تے نہ میری کفن کوئی باری بنی ہے جتھے مال رکھنا ہے مال ہوئی خرچہ ہونا کام ہونا ہے جڑا اللہ دے راج دے جاؤں گے جڑا کھا لینا ہنڈا لینا حساب نہیں ہونا تے جڑا رب دے راج دے جانا ہے او دا حساب نہیں ہونا
پر دین واسطے بھی یہی 50,000 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ جیب چ 5,000 روپیہ مسیتے 1000 دے چھڑے 4 رہ جائے. شیطان بڑا الو دا پٹھا ہے نا, وہ مسیتے پیسے دے نہیں دے. وہ کنجریاں تو بہتے تو آندا ہے, ڈومبا نو بہتے تو آندا ہے, پنڈا نو بہتے تو آندا ہے. میرے بھائیو نہیں, دنیا دا مال اتھے ہی رہ جانا ہے. جوڑ پاویں لکھ دے کروڑ, تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان. تیرے بہن تے بھرا بہ کے کرن گے صلاح, تیری بیگم دا نکاح کدھر ہور بھی پران. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے, وہی تو لینا وہی میں لینا. تیریاں میریاں آکڑا کس کارے, تو بھی تہ پینا ممی تہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے, وہی تو سہنا وہی میں سہنا. تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کریا کرو, اللہ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کئی ساڑے دوست اللہ نو پیارے ہو گئے, انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرمائے اور انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. اس طرح ساڑے جڑے دوست احباب تشریف لے آئے نے, کئیاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے, اللہ انہاں دے والدین میرے سمیت سارے جنہاں دے والدین چلے گئے, اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. اس طرح ساڑے بھائی مقصود صاحب نے پچھلے جمعے لیٹ ہو گئے سن, ماشاءاللہ جمعے بڑے ٹائم نہ آئے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے, اچھی کہہ دو آمین. اس طرح اور بھی ساڑے ساتھی ساڑے حافظ شمون صاحب انہوں نے والدین دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. بھائی عبدالحفیظ صاحب دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے. حاجی رمضان صاحب دے ماں باپ دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. بھائی داود صاحب, بھائی ظہور صاحب, اس طرح بھائی ریاض صاحب, بھائی رانا عرفان صاحب, انہاں دی اہلیہ بیمار ہے. میری باجی جان اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح بھائی عرفان دے اور باجی دے والدین دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے. ساڑی ایک بہن ہے, وہ جدوں بھی ملدے نے وہی کہندے نے جی میرے والدین واسطے دعا کرو, اللہ انہاں دے ماں باپ دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے. اس طرح بھائی عرفان مغل صاحب اور دیگر رفقا ساڑے میاں لیاقت صاحب نے, یہ بھی بیمار نے, انہاں دی اہلیہ بھی بیمار ہے. اللہ انہاں دعا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. راتی اے نا میکرافون جڑا لگا ہے, علامہ ہوندہ سی بیبیاں والوں کے جدوں حافظ صاحب اس طرح منہ ہٹاندے نے سانو آواز نہیں ہوندی, تو میں کہا چلو میکرافون 4500 روپے دا آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا عطا فرمائے, انہوں نے پیسے دیتے.
جی مائکروفون دے پیسے میں دینا. اللہ جڑے جڑے اس مرکز نہ پیار کرتے ہیں نا ساڈے حاجی ایوب صاحب نے ساڈے بزرگ نے اللہ پاک نے انہوں ایویں سمجھو موت دے کنارے تو واپس آندا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے حاجی صاحب نو صحت عطا فرمائے. اے آؤن نہ آؤن لیکن انہاں واسطے دعا میں کرنا سارے ساتھی گواہ نے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو صحت دے جنہیں بزرگ بیٹھے نے کرسیاں تے اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے. اور جنہیں دوست احباب تشریف لے آئے ساڈے بھائی پرویز صاحب نے یہ بھی مالی طور تے بڑے پریشان نے. اللہ انہوں نے شفا عطا اللہ انہوں نے مالی طور تے سٹرانگ فرمائے. اور جنہیں اس مجمع دے اندر کاروباری وجہ تو پریشان نے سب دیا کاروباری پریشانیاں اللہ دور فرما. جنیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دیا گھریلو پریشانیاں دور فرما. اس طرح بھائی بشیر جٹ صاحب نے انہاں دے بیٹے دی اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں نیک سوالے اولاد عطا فرما. انہاں دی اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا. ساڈے بھائی صدیق صاحب نے پھل والے انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے. یہ ساڈے وہ دوست نے جڑے ہر مہینے 5000 روپیہ مرکز نو دیندے. پھل دا دکان ہے لیکن ہر مہینے مہانہ یہ ہر مہینے مہانہ دے اور انہاں دی ہمشیرہ فوت ہو گئی. اللہ ساڈی بہن دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. اللہم ادخلھا الجنت الفردوس وعزھا من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم نور قبرہ. کہندے سن کہ میری ہمشیرہ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جے کیونکہ یہ وہ دوست نے جڑے میرے کندھے نہ کندھا ملا کے چلتے نے. تو میں کسی دوست نو بھی نہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ انہاں دی ہمشیرہ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاواں گا. ایک دو ساتھی اور فوت ہوئے نے انہاں دا بھی انشاءاللہ تعالی اس ہفتے چی ساڈے بڑے گہرے دوست سن وہ فوت ہوئے. اللہ تعالی سب دی بخشش فرمائے اور موت دا فکر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. موت نو 24 گھنٹے یاد کریا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لستاں نو توڑ دین والے ساڈے ایک بھائی نے انہاں دی بیگم نو کینسر ہے. کینسر اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہاں دی بیوی کینسر دے مرض مبتلا ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہاڑی تو ایک دوست نے وہ بیمار اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. بھائی فیس صاحب دے دوست تو لہذا سارے واسطے ہی مشترکہ میں دعا کرنا وا انشاءاللہ فرضاں تو بعد بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی ساڈے دوست احباب نے جنہیں بھی اللہ سب نو شفاواں عطا فرما. اچھی کہہ دعا بھی کوئی گھریلو بیمار ہے ویسے بھی اج کل ہسپتالاں چ نہ جایا کرو نزلہ زکام ہوتا ہے جاندے سارے کرونا ہی پا کے ٹیکہ لا دیں. بڑے واقعات آ رہے ہیں ٹیکہ لا کے مارتے بھی نے پھر بعد 5 لاکھ روپیہ بھی مانگتے ہیں بھی 5 لاکھ دیو تے اپنی میت لے جاؤ. نالے بھی گل اتنا ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان دے اندر. انسانیت اس پاکستان چوں ختم ہو گئی. حیوانیت اور درندیت درندے بیٹھے نے ہسپتالاں دے اندر. کل میرے کو موبائل چ ویڈیو ہے کوئی ممتاز ہسپتال ہے اتنے نوجوان ایک جی عمر تقریباً 23-24 سال انہوں ٹیکہ لا کے انہیں مار چھڑیا. بڑھا پیو تھے لیٹے پیا زمین نال کہہ رہے ہیں 5 لاکھ روپیہ. جس بندے کو روٹی کھان واسطے نہیں وہ 5 لاکھ روپیہ کتوں دے. ایک جوان پتر تسا مار چھڑیا اتوں پیسے مانگ دے. اللہ تعالیٰ اس ملک نو انہاں درندیاں کولوں پاک کر دے اور جنہیں بھی اللہ اس وبا وچ مبتلا نے انہوں نے شفاواں عطا کر دے. جنہیں دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.